معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارا 40 روزہ دین کورس کا سبق نمبر 17 ہے، جس میں ہم قرآن کریم کی ایک آیت، حدیث طیبہ، مصنون دعا، سیرت طیبہ اور عربی بول چال سے متعلق کچھ چیزیں پڑھی تھیں۔ تو سب سے پہلے آیت کریمہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 23-24۔ آیت نمبر 23 ہے، 24 کا کچھ حصہ ہے بس۔ تو سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، مگر یہ لفظات ضرور کہنا ہے انشاءاللہ، یا اگر اللہ چاہے۔ دیکھیے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 23-24 کا کچھ حصہ ہے، اس میں ایک زبردست عقیدے کی بات بتائی جا رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ انسان کے ارادے سے کام نہیں بنتے، بلکہ اللہ کی مشیت سے کام بنا کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے ارادے کو معلق کرے، وابستہ کرے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ، کہ یہ کام میں کروں گا اگر اللہ نے چاہا۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے تین۔ ایک سوال یہ تھا کہ یہ بتائیں غار والے لوگ کون تھے، ایک سوال یہ تھا کہ بتائیں ذوالقرنین کون تھا، ایک سوال یہ پوچھا کہ روح کیا چیز ہے، یہ جو انسان کے اندر روح ہوتی ہے، یہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں کل جواب دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا، تو کئی دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو اس میں بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حقیقت میں اہل ایمان کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو ساتھ یہ لفظ ضرور کہا کرو انشاءاللہ۔ اور اگر کبھی بھول جاؤ، اس اگلی آیت کا حصہ یہی ہے، اس آیت کا اگلا حصہ کہ اگر بھول جاؤ تو اللہ سے معافی مانگ لو، اور آئندہ یہ انسان مزاج بنا لے یا عادت بنا لے کہ جب کبھی بھی کوئی کام کرے تو یہی کہے کہ انشاءاللہ۔ مثلا میں نے کہیں جانا ہے، میں نے کسی کو کہا، یا میں نے کوئی کام کرنا ہے، تو میں یہ کہوں کہ کل میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، میں جاؤں گا انشاءاللہ، میں آؤں گا انشاءاللہ۔ تو ہر کام کے ساتھ اللہ کی مشیت کو معلق کیا جائے۔ البتہ جو گناہ کا کام ہوتا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جی گناہ کا کام کروں گا، تو ساتھ انشاءاللہ نہ کہے، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اگر اللہ چاہے گا تو گناہ کا کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ انسان گناہ کا کام کرے، تو گناہ کے کاموں کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ گناہ کا کام کرنا ہی نہیں، اس کا پلان ہی نہیں کرنا، اس کا ارادہ ہی نہیں بنانا، بلکہ صرف نیکی کا کام کرنا ہے، اور اس نیکی کے کام کو معلق کر دینا اللہ کی مشیت کے ساتھ۔ جیسے کہ آخری بارے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ مشیت انسان کی نہیں چلتی، انسان کے ارادے سے کام نہیں بنا کرتے، اللہ کی مشیت سے کام بنا کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم کتنی بار سوچتے ہیں کہ یہ کام کروں گا، یہ کروں گا، نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب بھی ہم کوئی کام کریں، کسی کام کا ارادہ کریں، تو انشاءاللہ ضرور کریں۔ اور صرف اس کا زبان سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ بس زبان سے انشاءاللہ کہہ دیا، بلکہ دل کی گہرائی اور یقین ہونا چاہیے، اور گہرائی اور یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ، کہ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو میں یہ کام ضرور کروں گا، یا میں اس برائی کے کام سے بچ جاؤں گا۔ دوبارہ اس آیت کے اندر ایک زبردست ہمیں اخلاقی اصول فراہم کیا گیا، اور عقیدے کی بات ہمیں بتائی گئی کہ انشاءاللہ ضرور کہا کرو ہر کام کے ساتھ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے نا کہ میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ نہیں کرنا۔ تو یہ بھی جو رائج ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بھی غلط چیز ہے، ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمیں انشاءاللہ اس لیے کہنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہیں گے تو میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا، اس لیے نہیں کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
جس کسی نے تمہارے پاس امانت رکھی ہو تو اسے امانت واپس کر دو، اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی تو اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر ایک اعلیٰ درجے کا اخلاقی اصول بیان کیا گیا ہے کہ ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک کے حقوق دوسرے کے ذمہ ہوتے ہیں۔ امانت کا صرف وہی مختصر سا تصور نہیں ہے کہ اگر کسی نے میرے پاس پیسے رکھ دیے تو بس یہی امانت ہے، نہیں۔ ہر آدمی کا حق جو ہمارے ذمہ ہے، ہر دوسرے آدمی کا حق جو ہمارے ذمہ ہے، یہ حق حقیقت میں امانت ہے۔ تو ہم نے اس کا حق اس تک پہنچانا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کی اس امانت کو ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو۔ اس سے زبردست اصول بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی بندہ تمہارا حق تمہیں ادا نہیں کرتا، تمہاری امانت تم تک نہیں پہنچاتا، اپنے فرائض پورے نہیں کرتا، اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، تو تم اس جیسا رویہ نہ اپناؤ، بلکہ تم اس کا حق اس کو ادا کرو، تم اپنا فرض پورا کرو، اپنی ذمہ داری پوری کرو، اور خیانت نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس بات کو بنیاد بنا دے گا کہ چونکہ اس نے اپنا فرض پورا نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرتا، اگر ہر معاشرے کا ہر فرد ایسے کرنے لگ جائے گا تو پورا معاشرہ، اس کا نظام تہوبالا ہو جائے گا، معاشرے کا پورا نظام بگڑ جائے گا۔ اس لیے کہا کہ اگر کوئی تمہارے سے ظلم و زیادتی کرتا ہے، تمہارا حق تمہیں ادا نہیں کرتا، تو تم اس کے ساتھ یہ رویہ مت اپناؤ۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا کزن ہے، میں اس کے کام آتا ہوں، میرے پاس ہیلپ لینے آتا ہے، میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں، لیکن جب مجھے مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ میرے کام نہیں آتا۔ اب میں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ جس طرح یہ میرے کام نہیں آتا میں بھی اس کے کام نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا دیکھو ٹھیک ہے وہ تمہارے کام نہیں آتا، وہ غلط کرتا ہے، لیکن تم اس کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو صحیح ہے۔ پھر یہ صحابی خود کہتے ہیں یعنی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ تم اپنی قسم توڑ کے کفارہ دو اور تم اس کے کام آیا کرو، یہ چاہے تمہارے کام آئے یا نہ آئے۔ کیوں؟ ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اس کے کام آئے، ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے دے گا، اس کو بھی شرم آئے گی، اس کو بھی غیرت آئے گی کہ کب تک وہ ایسا رویہ اپنائے گا، تو اسے بھی یہ لگے گا کہ میں اس کے کام نہیں آتا لیکن پھر بھی میرے کام آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تھوڑی سی شرم محسوس کروائیں گے، تو وہ بھی صحیح راستے پر آ جائے گا۔ وہ نہ بھی آئے پھر بھی ہمارے ذمہ یہی ہے، ایک اعلیٰ اخلاقی طریقہ یہی ہے کہ آدمی دوسرے کے کام آئے، چاہے اس کے کوئی کام آتا ہو یا کام نہ آتا ہو۔ تو اس میں بھی ہمیں زبردست بات بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کے ذمہ کسی کا کوئی حق ہے، مثال کے طور پر وہ ایک ملازمت کرتا ہے کوئی کہیں پر، تو اس کے ذمہ ہے کہ اپنی ساری جو فرائض ہیں، جو ڈیوٹیز ہیں وہ صحیح طرح نبھائے۔ اس طرح کوئی پڑھاتا ہے، استاد ہے، تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ بچوں کو صحیح طرح بات سمجھائے، اور بچوں کا جو ٹائم ہے وہ ضائع نہ کرے، وہ ان کا جو حق ہے وہ حق ان تک پہنچائے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اولاد ہے تو ان کے ذمہ ہے کہ اپنے والدین کے حقوق ادا کریں، اس امانت کو ان تک پہنچائیں۔ والدین ہے تو ان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ان کے ذمہ امانت ہے وہ اس امانت کو پورا کریں۔ حکمران ہے تو ان کے ذمہ ہے کہ اپنی رعایا کے حقوق ان تک پہنچائیں، ان کا خیال رکھیں۔ اس طرح عوام کے ذمہ ہے کہ وہ کام حکومت کے جو ان کی بہتری کے لیے بنائے گئے، وہ اصول و ضوابط جو ملک کی قوم کی بہتری کے لیے بنائے گئے ان کی پاسداری کریں۔ تو امانتوں کا سلسلہ بہت وسیع ہے، تو جس جس کے ذمہ جو جو حق ہے وہ اپنا حق، یعنی دوسرے کا حق جو اس کے ذمہ فرض ہے، وہ اس فرض کو صحیح طرح ادا کرے گا تو یہ امانت اس تک پہنچ جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص ہمارا حق کھائے، ہمارا حق ہمیں نہ دے، تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اس کا حق کھا جائیں۔ ہمارے نبی کی تعلیم یہی ہے کہ اس کا حق اس تک پہنچا دو۔ ہاں اپنا حق وصول کرنے کے لیے جو جائز طریقہ ہے، جو شرعی طریقہ ہے، جو رائج طریقہ ہے، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں، مصنون عمل پڑھتے ہیں۔ اچھا اس کی ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، 4 بیماریوں سے نجات۔ یہ غلطی سے لکھی رہے گی، اس کو تبدیل کرنا تھا یہاں سے، اور یہاں پر ہیڈنگ یہاں یہ دینی تھی کہ ہر زہریلی چیز سے نجات۔ عموماً آدمی کو سانپ کاٹ لیتا ہے، بچھو کاٹ لیتا ہے، کوئی زہریلی چیز بھیڑ کاٹ لیتی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں انہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ
وہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول مجھے اس بچھو سے کتنی شدید تکلیف پہنچی جس نے کل رات مجھے کاٹ لیا۔ بچھو نے ایک شخص کو کاٹ لیا تھا، ایک صحابی کو کاٹ لیا، تو وہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے کہ بچھو کے ڈنک کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے جب رات کی تھی یہ کلمات کہہ دیتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جس کا ترجمہ ہے میں ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا اس کے کامل ترین کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، حضور نے فرمایا تو وہ بچھو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاتا۔ اور یہ بھی روایت سے ثابت ہے کہ ایک خاتون کو، ایک عورت کو بچھو نے کاٹ لیا، لیکن اس نے یہ دعا پڑھ رکھی تھی۔ دعا پڑھنے کی وجہ سے بچھو کے زہر کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوا، بچھو کے زہر نے اثر نہیں کیا۔ یعنی اگر ہم یہ دعا 3 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیں، روایت کا یہ بھی آتا ہے کہ صبح کے وقت بھی 3 مرتبہ پڑھیں، شام کے وقت بھی 3 مرتبہ پڑھیں، تو ہم بھی زہریلی چیزوں کے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ بچھو ہے، بھیڑ ہے، سانپ ہے، اور کوئی زہریلی چیز ہے گھر کے اندر ہوتی ہے، یہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے پھرتے ہیں، کاکروچ وغیرہ ہو گیا، اور کوئی چیزیں ہیں جو جن کا کوئی زہر ہوتا ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، چھپکلی گھر میں ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کے زہر سے آدمی بچا رہے گا، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اگر ہم یقین کر کے یہ دعا یاد کر لیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو یقیناً ہم ہر قسم کے اس زہریلے جانور سے بچ جائیں گے، یا کم از کم ان کے اثرات سے ضرور بچ جائیں گے۔ اگر یقین سے پڑھیں گے تو ایسا ہی ہو۔ اس کے بعد یہ ہمارا چوتھا پورشن ہے سیرت طیبہ کا۔ سیرت طیبہ کے اندر آج ہم نے مختصراً 2 غزوات کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ایک ہے غزوہ بنی نذیر اور دوسرا ہے غزوہ خندق۔ تو غزوہ بنو نذیر کے بارے میں کچھ ہم جانتے ہیں۔ دیکھیے غزوہ بنو نذیر جو ہے، بنی نذیر بھی کہتے ہیں، بنو نذیر بھی کہتے ہیں، کہ تاریخ میں اختلاف۔ محمد بن اسحاق جو کہ سیرت نگار ہیں، مشہور سیرت نگار ہیں، ان کے نزدیک یہ غزوہ ہجرت کے چوتھے سال ربیع الاول کے مہینے میں غزوہ احد کے 5 مہینے بعد پیش آیا۔ بعد نے اسی قول کو صحیح قرار دیا۔ اس کے برعکس امام زہری حضرت عروہ سے نقل فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ ہجرت کے تیسرے سال غزوہ بدر کے 6 مہینے بعد پیش آیا۔ بہرحال جب بھی پیش آیا اس کا مختصر قصہ کیا ہے ہمیں وہ سمجھنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت عمرو بن امیہ نے قبیلہ بنو عامر کے 2 لوگوں کو قتل کر دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قبیلے کے درمیان میں معاہدہ تھا، یعنی حضور کا قبیلہ بنو عامر سے معاہدہ تھا، لیکن حضرت عمرو بن امیہ نے 2 لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور معاہدہ کیا تھا کہ کوئی فریق کسی دوسرے گروہ کے کو یا اس کے کسی بندے کو قتل نہیں کرے گا، مگر اس صحابی کو اس معاہدے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ خون بہا کی رقم کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلیف قبیلے بنو نذیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ چونکہ بنو نذیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، اس لیے خون بہا کی آدھی رقم ان کے ذمہ لازم تھی۔ تو بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھا دیا اور عمر بن جحاش کو حکم دیا کہ وہ اوپر والی منزل پر چڑھ کر ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ وہ قتل کر دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بذریعہ وہی بنو نذیر کی اس سازش کا علم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرارت کو ختم کرنے کے لیے چند صحابہ کرام کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھ کر قلعہ بند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ بالآخر بنو نذیر اس شرط پر راضی ہو گئے کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں گے اور ہتھیار کے علاوہ اپنا مال جس قدر وہ لے جا سکیں گے جانوروں پر، اونٹوں پر، تو وہ لے جائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ ساز و سامان کے ساتھ مدینہ سے نکل کر خیبر اور شام کی طرف چلے گئے۔ اچھا یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ مدینہ منورہ سے جنوب مشرق میں مسجد نبوی سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر بنو نذیر کی بستی آباد تھی۔ تو غزوہ بنو نذیر کا مختصر ذکر آ گیا۔ پھر ہے غزوہ خندق کا مختصر تذکرہ۔ غزوہ خندق جس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے، صحیح قول کے مطابق ہجرت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں پیش ہے۔ اچھا یہودیوں کے چند سردار، اس کا مختصر قصہ اور واقعہ یوں ہے کہ یہودیوں کے چند سردار قریش مکہ کے پاس آئے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی دعوت، یعنی یہ یہودی مدینے میں رہتے ہیں، حضور بھی مدینے میں رہتے ہیں، یہ ایسے بغیرت تھے مدینے میں حضور کی نگرانی میں رہتے ہوئے مکے کے سرداروں کے پاس گئے اور ان کو جا کے کہا کہ تم آؤ مدینے پہ حملہ کرو، اور ان سے کہا کہ ہم تمہارا اس وقت تک ساتھ دیں گے جب تک کہ اس سرزمین سے سارے مسلمانوں کو ختم نہ کر دیں۔
यहूदियों के इस हौसले को देखकर कुरैश भी तैयार हो गए कि यार ये खुद हुजूर के पास रहते हुए इतने जुर्रतमंद और बड़े दिलेर हैं कि हुजूर को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें तो वाकई मौका मिल रहा है। तो अबू सुफियान बिन हरब की क़यादत में कुफार और यहूद जंग के वास्ते मदीना के लिए रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला हुई तो आपने सहाबा किराम से मशवरा किया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी गजबे के अंदर खंदक खोदने का मशवरा दिया ताकि खंदक में महफूज रहकर तीरों के जरिए दुश्मनों पर हमला किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये राय पसंद आई और मदीना से 3 मील के फासले पर सला नामी पहाड़ के दामन में इस तरह खंदक खोदने का हुक्म दिया कि पहाड़ लश्कर की पुश्त की जानिब हो और खंदक लश्कर के सामने हो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम खंदक खोदने में मसरूफ हो गए और मशहूर कौल के मुताबिक 6 दिनों में खंदक की खुदाई मुकम्मल हो। खंदक की खुदाई के दौरान सहाबा कराम ये शेर पढ़ते थे, नहनुल्लदीन बायउ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा, कि हम वो लोग हैं जिन्होंने मरते दम तक जिहाद करने की हुजूर के हाथ पर बैत कर रखी है। और आप इनके जवाब में अशार फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नल आइशा आइशुल आखिरा फग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा, कि ऐ अल्लाह बेशक आखिरत की जिंदगी ही असल जिंदगी है, लिहाजा आप अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। बहरहाल अबू सुफियान का लश्कर जब मदीने के करीब पहुंचा तो खंदक देखकर हैरान रह गया और इसके करीब पड़ाव डाल दिया। सही कौल के मुताबिक 15 दिनों तक ये लोग यहीं पर रुके रहे, हत्ता कि इनके खाने पीने की चीजें खत्म हो गई और सहाबा किराम भी परेशान हाल हो गए। बिल आखिर अल्लाह की मदद शामिल हाल हुई। एक रात ऐसा तूफान आया कि दुश्मनों के खैमे उखड़ गए, इनकी देगचियां चूल्हों समेत उलट गईं और इनके दरमियान इख्तलाफ इंतशार पैदा हो गया, जिसकी वजह से ये लोग वापस भाग गए। अच्छा, यहाँ पर यह बात समझनी चाहिए कि गजवा खंदक में सही कौल के मुताबिक मुसलमानों की तादाद 3,000 थी, जिन के पास 36 घोड़े थे, और कुफार की तादाद 10,000, जिनके पास 300 घोड़े 500 ऊंट थे। और इस गज़े में 6 और बाद रिवायत में आता है 8 मुसलमान शहीद हुए और 3 काफिर कत्ल हुए। तो ये गजवा खंदक का मुख्तसर तस्करा था। उसके बाद हमारे सबक का जो आखिरी हिस्सा है वो है अरबी बोलचाल के मुतालिक। तो आज हम किचन की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनको अरबी में क्या कहते हैं, उनको उनके बारे में जानेंगे। देखिए, अदवात अल मतबख, बावर्ची खाने की चीज़ें। जो कीमा मशीन होती है इसको कहते हैं फर्रामा, और जो थर्मास है इसको कहते हैं कजीमतुशाय, और जो ये चम्मच होता है कांटे वाला इसको कहते हैं शौका, और जो आटे वाली छलनी होती है जिसमें आटा छानते हैं इसको कहते हैं मिखल, और जो गैस सिलेंडर है इसको कहते हैं क़िन्नीनतुल गाज, गैस सिलेंडर को। और जो फ्राई पैन होता है इसको मिक़लातुन कहते हैं, चम्मच को मिल आका कहते हैं, और तनूर को तंदूरी बोलते हैं। और ये जो बर्तन धोने वाली सुब्बी होती है इसको जल्लाफा बोलते हैं, और छुरी को सिकीन कहते हैं। और ये जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें कूटी जाती हैं, हावन, इसको मेहरास या हावन ही कहा जाता है। और छलनी जो है इसको कहते हैं मिसफात शाय, यानी चाय साफ करने का आला। और माचिस को अरबी में उल्बतुस्सिक़ा बोलते हैं, और जो बड़ा चम्मच होता है उसको मगरफा बोलते हैं। और चूल्हे को मौक़िद कहते हैं, बर्तनों को इना बोला जाता है। और जो माचिस की तीली है इसको कहते हैं उदुस्सिक़ाब। खुद माचिस को क्या कहते हैं, उल्बतुस्सिक़ाब, और माचिस की तीली को कहते हैं उदुस्सिक़ाब। और चाय की केतली कहते हैं इबरीक शाय, और जूसर मशीन को कहते हैं खल्लात। और जो चाय वाला चमचा जिसको डोलू भी कहते हैं बाद लोग, ठीक है, इसको कहते हैं मिगरफतुश शाय। और जो हांडी है, पतीला है, इसको अलक़िद्र बोलते हैं। और जो माइक्रो ओवन है इसको कहते हैं फुर्नुल मौजाद। और चाय वाला जो कप होता है इसको कूबुल बोलते हैं। और रोटी वाली छापी जिसको छप्पा वगैरह बोलते हैं इसको कहते हैं सल्लतुल खुब्स। तो ये आज का सबक हमारा खत्म हुआ, सबक नंबर 17। तो इसमें हमने कुछ चीजें जानी। अच्छा, छोटी छोटी बातें होती हैं, आयात छोटी छोटी हैं, इसी तरह अहादीस है। जो वजीफा है छोटा सा, आप अंदाजा करें, ये वजीफा जो सांप के डसने से, बिच्छू के डसने से हिफाजत का अमल है, बज़ाहिर छोटा सा अमल है, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, छोटा सा जुमला है, लेकिन कितनी बड़ी बात। कोई दवाई आपकी नहीं है कि आप इंजेक्शन लगाएं जो रात को कोई सांप के बिच्छू का कोई जहर का असर नहीं हो। ठीक है, इसी तरह हदीस पढ़ी छोटी सी हमने कि जो हमारे साथ बुरा मामला करे, हमें उसके साथ बुरा मामला नहीं करना चाहिए, हम अच्छे ही रहें उसके साथ।
بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے معاشرے نے، نہیں جو میرے ساتھ برا کرے گا میں پھر اس کے ساتھ برا کروں، ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے دین کی تعلیم یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو آیت تھی اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آج کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ہر کام کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے، اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے اس کو عادت بنے، اور پورے یقین سے کہیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، یا انشاءاللہ میں گناہ کے کام سے بچوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے باتیں، چھوٹے چھوٹے پیغام ہیں، ہم ان کو سمجھیں، اور اس کو گھر میں چارٹ پہ لکھ سکتے ہیں، وائٹ بورڈ چھوٹا سا گھر میں اس پہ لکھ سکتے ہیں کہ آج میں نے کیا سبق سیکھا، سارے دن اس پہ عمل کریں، اس پیغام کو 2 4 5 10 لوگوں جتنے تک شیئر کر سکتے ہیں شیئر کر دیں، ٹھیک ہے، کہ جتنے اچھائی کا ذریعہ ہم بنیں گے تو ہمیں اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اور اسی طرح گھر میں 2 4 5 لوگ رہتے ہیں، میں کہیں کام کرتا ہوں، میں پڑھاتا ہوں، میں اس میسج کو، اس چھوٹی سی دعا کو ٹیکسٹ میسج کر سکتا ہوں، کسی کو بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس ویڈیو کلپ کو میں کہیں شیئر کر سکتا ہوں، واٹس ایپ اسٹیٹس لگا سکتا ہوں، تو دین کا کے بہت سے کام ہم کر سکتے ہیں۔ اس طرح گھر کے 10 لوگ ہیں، ہم ان کو بتا دیں اچھا بھائی یہ دعا یاد کر لو، اور 3 مرتبہ گھر والوں کو پڑھوا دیں سونے سے پہلے، 3 مرتبہ صبح جیسے ہی اٹھیں سب کو پڑھوا دیں ناشتے کے ٹائم، سارا دن محفوظ، ٹینشن فری ہو جائے۔ 2 4 دن گھر والوں کو یاد کروائیں گے، سب کو یاد ہو جائے، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو۔ وہ دین کتنا آسان ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ کس طرح ہماری پروٹیکشن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو آج کا سبق یہاں ختم ہوا، یہ بات پوچھنے کی ہے تو گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔